اس شام باتھ روم جاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ معمول سے زیادہ دیر تھامے رکھا۔ کچھ کہا نہیں مگر میرے اندر گرمی کو بس۔ کہانی: خوبصورت لڑکا اور ڈاکٹر۔ میرا نام احمد رضوی ہے، میری عمر 20 سال ہے اور میں اس وقت یہ سب اس اسپتال کے بیڈ نمبر 27 پر لیٹے ہوئے یاد کر رہا ہوں، جہاں بیماری نے مجھے صرف جسمانی طور پر نہیں توڑا بلکہ اندر سے بھی خاموش کر دیا تھا۔ نمونیا نے پیپڑوں کو جکڑ رکھا تھا اور کمزوری اتنی کہ سانس لیتے ہوئے بھی لگتا تھا جیسے کسی نے سینے پر وزن رکھ دیا ہو۔ میرے وارڈ میں زیادہ تر مریض اکیلے تھے، کوئی تعمیردار نہیں، کوئی مانوس چہرہ نہیں، بس سفید دیواریں، جراثیم کی بو اور مشینوں کی مسلسل آواز۔ آئی سی وارڈ میں مجھ سے چند بیڈ کے فاصلے پر ایک اور مریض داخل ہوا تھا جس کا نام کامران علی تھا۔ عمر کوئی 30 کے قریب، دبلا پتلا مگر آنکھوں میں عجیب سی ٹھہراؤ۔ وہ کسی حادثے کے بعد ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کی چوٹ کے باعث چلنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ شروع کے دنوں میں ہماری بات چیت محض نظریں ملانے تک محدود رہی۔ کبھی میں اس کی طرف دیکھتا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں ہٹا لیتا، جیسے کسی انکہی بات کو لفظوں میں لانے سے ڈر رہا ہو۔ ایک رات میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، سانس اکھڑنے لگی، نرسیں آ گئی، انجیکشن لگا، مگر کمزوری اپنی جگہ۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کامران اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا، شاید وہ واک کی کوشش میں اٹھا تھا مگر مجھے دیکھ کر رک گیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے؟ آواز میں اجنبیت نہیں تھی، بس ایک خاموش خلوص۔ میں نے سر ہلا دیا کیونکہ بولنے میں ہمت نہیں تھی۔ اس دن کے بعد وہ اکثر میرا حال پوچھنے لگا، کبھی پانی کا جگ میری طرف سرکا دیتا، کبھی اضافی تھا کیا۔ کوئی بڑا کام نہیں مگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک عجیب سی تسلی تھی۔ ہسپتال میں وقت بہت آہستہ گزرتا ہے اور جب بات کرنے کو کوئی مل جائے تو خاموشی کم تکلیف دہ لگنے لگتی ہے۔ ایک شام جب وارڈ نسبتاً خالی تھا اور نرسوں کی آمد و رفت کم ہو چکی تھی، مجھے شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ باتھ روم جانا ہے، مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی اپنا نہیں تھا، آواز نکالنے کی ہمت بھی نہیں۔ اسی لمحے کامران نے میری بے چینی محسوس کر لی۔ اس نے بغیر سوال کی وہیل چیئر میری طرف کی۔ میں نے انکار کی کوشش کی مگر وہ بس مسکرا کر بولا کہ اسپتال میں اکیلا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اس جملے نے دل میں کچھ ہلا دیا۔ اس نے میرا بازو اپنے کندھے پر رکھا، گرفت مضبوط نہیں تھی، بس اتنی کہ میں گر نہ جاؤں۔ اس لمس میں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی دعویٰ نہیں، صرف ایک ذمہ دار خاموشی۔ باتھ روم کے دروازے تک وہ ساتھ رہا۔ اندر جانے سے پہلے اس نے نظریں ہٹا لی، جیسے مجھے میری کمزوری پر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہو۔ میں نے دروازہ بند کیا مگر اندر بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ باہر اس کی موجودگی کا احساس تھا۔ واپسی پر جب میں لڑکھڑایا تو اس نے فوراً مجھے تھام لیا۔ اس بار اس کا ہاتھ کچھ دیر کے لیے میری کلائی پر ٹھہرا، نہ ضرورت سے زیادہ نہ بے پرواہ، بس ایک لمحہ جو دونوں نے محسوس کیا مگر کہا کچھ نہیں۔ واپس بیڈ تک آتے آتے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ کمزوری بیماری کی تھی یا اس غربت کی، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس رات نیند نہیں آئی۔ وارڈ کی مدھم لائٹوں میں نے دیکھا کہ وہ بھی جاگ رہا تھا۔ ہماری نظریں ملی۔ اس نے سوالیہ انداز میں آنکھوں سے پوچھا کہ ٹھیک ہو؟ میں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ الفاظ غیر ضروری لگ رہے تھے۔ اگلے دنوں میں یہ خاموش ساتھ معمول بن گیا۔ کبھی وہ میرے لیے اخبار اٹھا لاتا، کبھی اس کی واکر کو قریب کر دیتا۔ باتھ روم جانا ہو تو وہیل چیئر خود بخود پاس آ جاتی۔ نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی اقرار، مگر ہر حرکت میں ایک خاص خیال، ایک خاص نرمی، جیسے دونوں ایک دوسرے کی کمزوری پہچان چکے ہوں۔ میں آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا، سانس میں آسانی، جسم میں جان اور شاید دل میں بھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے چند دن میں ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر خوشی ہونی چاہیے تھی مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سا بوجھ آ گیا۔ میں نے یہ بات کامران کو بتائی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بس اتنا کہا کہ اچھا ہے، تمہارا یہاں رکنا ضروری نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس شام باتھ روم جاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ معمول سے زیادہ دیر تھامے رکھا۔ کچھ کہا نہیں مگر اس خاموشی میں بہت کچھ تھا، جیسے کوئی سوال جو پوچھا نہیں جا سکتا یا کوئی بات جو کہی جائے تو بکھر جائے۔ میں نے بھی ہاتھ کھینچنے کی جلدی نہیں کی۔ یہ ہمارا پہلا اور شاید واحد اعتراف تھا، بغیر لفظوں کے، بغیر نام کے، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ اسپتال صرف بیماری کی جگہ نہیں رہا، یہ وہ جگہ بن چکا تھا جہاں دو اجنبی ایک دوسرے کی خاموش ضرورت بن گئے تھے۔
اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ خاموش رشتہ کس موڑ پر جا کر رکے گا۔ اب اسپتال کے بیڈ نمبر 27 پر اپنی حالت بہتر ہوتی ہوئی محسوس کر رہا ہوں۔ سانس کی دشواری کم ہو چکی تھی اور جسم میں وہ کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں اکثر بیڈ کے قریب بیٹھے کامران علی پر جا پڑتی۔ وہ خاموش بیٹھا، کبھی اخبار پڑھتا، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتا، مگر ہر حرکت میں ایک عجیب سی فکر اور شفقت چھپی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی نشست بدل کر میرا بیڈ قریب کر لیتا اور میں محسوس کرتا کہ وہ میری کمزوری کو نہ صرف سمجھ رہا ہے بلکہ بغیر کے ہر ممکن مدد دینے کو تیار ہے۔ وارڈ کی راتیں لمبی اور سنسان تھی، لائٹیں مدم تھی اور مشینوں کی ہلکی ہم سنائی دیتی تھی۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر باتھ روم جانا ہو تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرا ساتھ دے گا، مگر ہر بار اس کا انداز بہت نرم اور محتاط ہوتا۔ وہ مجھے سیدھا دیکھتا، کبھی ہلکا سا سر ہلانے یا آنکھوں کے اشارے سے بتاتا کہ سب ٹھیک ہے، اور میں خاموشی میں یہ سب کچھ سمجھ لیتا۔ یہ خاموش انس ہمارے درمیان ایک نرمی پیدا کر چکا تھا۔ ایک دن رات کے وقت جب وارڈ میں زیادہ لوگ نہیں تھے، میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا بے چین تھا۔ کامران نے فوراً میری طرف دیکھا، بس ایک نظر کے ذریعے ہی مجھے وہ سمجھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آرام کرو، اور میں نے بیڈ پر سر رکھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، کوئی لفظ نہیں، بس نظریں اور چھوٹے اشارے، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے احساسات کو پڑھ رہے ہوں۔ وہ کبھی میری تھوڑی کے پاس ہاتھ ہلکا سا لے آیا، جیسے دیکھ رہا ہو کہ سانس آسان ہو رہی ہے یا نہیں۔ کبھی وہ صرف میری موجودگی میں بیٹھا رہتا، ہاتھوں میں کوئی رابطہ نہیں، مگر وہ لمحات اتنے معنی خیز تھے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ کبھی کبھی وہ سر ہلانے، آنکھیں چپکانے یا ہلکا سا مسکرانے کے ذریعے بتاتا کہ وہ یہاں ہے۔ میں خاموش رہ کر ان اشاروں کو جواب دیتا، کبھی ہلکی سی سانس میں ہاں یا سر ہلانے کے ذریعے۔ یہ سب الفاظ کے بغیر جذبات کا تبادلہ تھا۔ ہماری راتیں یوں ہی گزری۔ کبھی میں اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا، وہ نظریں جھکا لیتا، مگر پھر ہلکی سی مسکان کے ساتھ دوبارہ نظریں ملاتا، اور میں محسوس کرتا کہ یہ خاموش انس صرف بیماری کی کمزوری نہیں بلکہ ایک عجیب سی قربت ہے، ایک طرح کی رفاقت جو کسی لفظ یا وعدے کی محتاج نہیں۔ دن کے وقت جب نرسیں آتی تھیں تو وہ فوراً اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا، کسی قسم کی الجھن یا سوال کی گنجائش نہیں رہتی۔ مگر رات کے لمحات ہمارے لیے مخصوص ہوتے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں راحت محسوس کرتے، بغیر کسی حرکت یا بات کے، صرف اشاروں میں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں سنتے۔ ایک شام جب میں تھوڑا سا جسمانی درد محسوس کر رہا تھا، وہ قریب آ کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ کے ہلکے اشارے، سر ہلانے اور نظریں ملانے کے انداز میں ایک خاموش پیغام تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو تم کمزور ہو مگر میں یہاں ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور صرف اس خاموش انس کو محسوس کیا۔ دل میں ایک عجیب سی گرمی اور اطمینان آیا۔ وہ کبھی میرے لیے پانی کا گلاس لے آتا، کبھی اضافی تکیہ، کبھی کھڑکی کھول کر تازہ ہوا آنے دیتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی معنی خیز تھی کہ میں خود سے کہتا کہ شاید انسانیت کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہو، خاموش قربت، بغیر کسی دعوے یا توقع کے۔ راحت کی تنہائی میں یہ انس بڑھتا گیا۔ کبھی کبھی اس کے ہاتھ کی ہلکی سی قربت محسوس کرتا، جیسے وہ صرف یہ دیکھ رہا ہو کہ سانس آسان ہے یا نہیں۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں، کوئی وعدہ نہیں، مگر دل جانتا تھا کہ اس لمحے میں سب کچھ موجود ہے۔ خاموش انس، اشاروں میں محبت اور صرف احساس کی طاقت۔ میں جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ یہ رشتہ مضبوط ہوگا، مگر یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ لمحے عارضی ہیں۔ بیماری کا وقت، اسپتال کا ماحول، یہ سب ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئے ہیں، اور باہر کی دنیا میں شاید یہ سب نہ ہو سکے۔ میں نے کامران کی طرف دیکھا، اس کی نظریں اب بھی مجھ پر تھی، ہلکی سی مسکان، اور میں خاموشی سے جان گیا کہ یہ اشاروں میں محبت کی پہلی جھلک ہے۔ پہلی بار میں سمجھ سکا کہ لفظوں کے بغیر بھی دل کی بات کی جا سکتی ہے، اور یہ لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے، چاہے وقت، حالات یا فاصلے ہمارے درمیان ہو۔ رات گزری، مشینوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، میں نے سر ہلایا، وہ بھی، اور ہم دونوں جان گئے کہ اسپتال کی خاموش فضا میں یہ انس، یہ اشارے، ہماری چھپی ہوئی محبت کی پہلی پہچان ہے، اور آنے والے دن یہ تعلق اور مضبوط ہوگا۔ لیکن ہم دونوں ابھی اس لمحے میں بس ایک دوسرے کی موجودگی سے خوش تھے، بغیر کسی امید کے، بغیر کسی توقع کے،
صرف خاموش انس اور دل کی دھڑکنوں کا تبادلہ، یہی ہمارا راز، یہی ہماری دنیا تھی۔ اسپتال کے وہ دن اب صرف یادیں بن کر رہ گئے ہیں، وہ لمحات جب کامران کے ساتھ خاموش انس میں بیٹھا، نظریں ملانے، اشاروں میں بات کرنے اور صرف موجودگی سے سکون حاصل کرنے کے لمحات۔ لیکن آج سب کچھ بدلنے والا تھا۔ بیماری اب کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ میں خود محسوس کر رہا تھا کہ باہر کی دنیا، اپنے گھر اور اپنی روزمرہ کی زندگی واپس آنا وقت کی ضرورت ہے۔ اس دن صبح وارڈ میں ہلکی روشنی تھی، ہوا میں ایک خاص تازگی، اور کمران اپنی نشست سے پہلے دیکھ رہا تھا، جیسے جانتا ہو کہ یہ دن آئے گا۔ میں نے سر ہلایا، وہ بھی سر ہلا کر جواب دیتا رہا۔ وہ خاموش انس، وہ اشاروں کی باتیں، سب کچھ آج زیادہ معنی خیز لگ رہا تھا۔ دوپہر کے قریب جب نرس نے کہا کہ میرا ڈسچارج ہو چکا ہے، دل میں عجیب سا بوجھ ہوا، خوشی بھی تھی اور اداسی بھی۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی نظریں میرے دل کی حالت پڑھ رہی تھی۔ ہم دونوں نے کوئی لفظ نہیں کہا، بس ہاتھ کے ہلکے اشارے، سر ہلانے اور آنکھوں کے ذریعے ایک خاموش الوداع کا تبادلہ۔ میں نے اپنی چیزیں جمع کی اور وہ میرے لیے ویل چیئر لے آیا۔ بیٹھ کے کنارے سے باہر جاتے ہوئے ہر قدم پر وہ ساتھ تھا، کبھی ہاتھ پکڑا، کبھی صرف نظریں۔ یہ سب اشاروں میں اتنی گہرائی تھی کہ دل کانپ رہا تھا۔ وارڈ سے باہر نکلتے ہوئے سورج کی روشنی نے میرے چہرے پر پڑا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ روشنی ہمیں الگ کر رہی ہے، مگر اندر ایک گرم احساس بھی تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھا اور محسوس کیا۔ بس یہی کافی تھا۔ میں گاڑی تک پہنچا، اس نے ویل چیئر کو چھوڑا، میرے ہاتھ میں ہلکا سا اشارہ، جیسے کہہ رہا ہو کہ ہمیشہ یاد رکھنا، تم اہم ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل میں اس خاموش انس، ان اشاروں میں محبت کو بسایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اب بھی وہاں کھڑا، نظریں جھکی ہوئی، مگر ایک ہلکی سی مسکان، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ یہ لمحہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ گھر پہنچا، دروازہ بند ہوا اور اب اسپتال کی خاموش فضا، کمران کی موجودگی، اشاروں کی محبت، سب کچھ یادوں میں تبدیل ہو گیا۔ رات میں جب آنکھیں بند کی، میں نے محسوس کیا کہ یہ تعلق، یہ انس اور یہ خاموشی کا تبادلہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ اور شاید یہی سچائی تھی کہ کبھی کبھی الفاظ کے بغیر بھی محبت مکمل ہو سکتی ہے، دل میں زندہ رہتی ہے، اور بس اتنا کافی ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ وہ بھی اپنے دل میں یہ سب محفوظ رکھے گا۔ ہمارا یہ رشتہ، ہماری خاموش محبت، ہماری انکہی باتیں ہمیشہ کے لیے رہ گئی، اور یہ لمحے جو ہم نے ایک دوسرے کے لیے جیے، وہ کبھی نہیں مٹیں گے۔ آخر میں پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ کو احمد اور کمران کا یہ خاموش انس اور اشاروں میں محبت پسند آئی؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی دلچسپ اور جذباتی کہانیاں پیش کریں تو ہمارے چینل کہانی ایچ ڈی پلس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کی حمایت ہی ہمیں نئی کہانیاں لانے کی ترغیب دیتی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور دل کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔